نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر علی وقات، آج اس ایوان میں گونجنے والی آواز کسی ایک فرد، ایک انسان کی نہیں، بلکہ آواز 2 ارب مسلمانوں کی ہے جو فردن یہ کہتے ہیں کہ اگر میں بدلوں تو بدلے گا کیا۔ تو صدر علی وقات سوچئے اور منظر کشی کیجئے کہ ایک ہستا بستا شہر ایک ہی لمحے میں ہزاروں معصوموں کو اپنے نیچے دبائے ملبے کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ منظر کشی کیجئے کہ ایک باپ اپنے بچے کا کھلونا ہاتھوں میں لیے اسی ملبے کے ڈھیر میں اپنے جگر گوشے کی لاش کو تلاش کرتا ہے۔ منظر کشی کیجئے علی وقار کہ فلسطین کے ایک ہسپتال میں ایک خاندان بچی کی پیدائش پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں اور اگلے ہی لمحے اسرائیلی بمباری پورے کے پورے خاندان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ منظر کشی کیجئے علی وقار کہ ایک ڈاکٹر جو ایک لمحہ شہداء کے عزیز و اقارب کو تسلی دیتا پھر رہا ہوتا ہے اور اگلے ہی لمحے اس ڈاکٹر کے اپنے ہی بھائی، باپ اور بیٹے کی لاشوں کو اس کے سامنے لا دیا جاتا ہے۔ منظر کشی کیجئے علی وقار کہ امدادی خیموں کے قریب واٹر فلٹر سے پانی بھرتے ہوئے بچوں کو اسرائیلی بربریت اپنی نیند سلا دیتی ہے۔ منظر کشی کیجئے علی وقار کہ ایک بزرگ اپنے پوتے پوتیوں کی لاشوں سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے کہ میرے بچوں، جب تم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو تو ان سے یہ شکایت کرنا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور آپ کی امت خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہی۔ منظر کشی کیجئے علی وقار کہ آج غزہ کا ہر بچہ چیخ چیخ کر یہ پکار رہا ہے کہ کہاں ہے ارض و سما کا مالک، کہ چاہتوں کی رگے کرے دے، ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے۔ کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ صدر علی وقار لمحہ فکریہ ہے کہ 313 بے سر و سامان کی تعداد تو 1000 کفار کو ایک ایمان کی طاقت پر زمین بوس کر سکتے ہیں، لیکن 200 کروڑ مسلمان مل کر مٹھی بھر اسرائیلیوں کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے کہ 17 سالہ نیرے نوجوان محمد بن قاسم جو ایک خط کی بنیاد پر ہزاروں میل کا سفر طے کر کے سندھ کو راجہ ظاہر کے ظلم و ستم سے آزاد کروا لیتا ہے، لیکن کم و بیش 50 مسلم ممالک کی مسلح افواج مٹھی بھر اسرائیلیوں کے مقابلہ کرنے سے قاصر ہے۔ لمحہ فکریہ ہے کہ انسانی حقوق کے تحفظ کی دعوے دار اقوام متحدہ جو یوکرین پر حملہ کرنے کی بنا پر تو آنن فانن روس کے خلاف قرارداد کو منظور کر لیتی ہے، لیکن آج فلسطین کے قبرستانوں، عبادت گاہوں، امدادی خیموں پر نہتے مسلمانوں پر ظلم دیکھنے کے باوجود بھی خاموش بیٹھی ہے۔ صدر علی وقار لمحہ فکریہ ہے کہ مسلم امہ کے اتحاد کے علم بردار مسلم ممالک آج ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے، زبانوں پر تالے لگائے، کانوں میں سیسا پگھلائے فلسطینی نسل کشی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ علی وقار افسوس ہے کہ آج فلسطین کا بچہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ میرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، سسک رہی میری بستیاں، میرے راستے ہیں لہو لہو، میرا کریا کریا فگار ہے، میرا کریا کریا فگار ہے۔ والسلام۔